بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں بالکل خیر و عافیت سے اور صحت و ایمان کی بہترین حالت میں موجود ہوں گی۔ تو الحمدللہ آج جو ہمارا سبق ہے وہ 19 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل یا اے آل یعقوب، اذکروا تم یاد کرو نعمتی نعمت میری، التی وہ جو انعمت انعام کی میں نے علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں فضلتکم فضیلت دی تم کو، بے شک میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین جہان والوں پر۔ اے بنی اسرائیل میرے وہ احسانات یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گی کوئی چیز یا کوئی کفایت، نفس کسی جان کے، عن نفس کوئی جان کسی جان کے، شیئن اور کچھ بھی، یعنی کوئی جان کسی جان کے بھی کوئی کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی کوئی چیز، یعنی جیسے لوگ کفارے میں دے کے اپنے آپ کو چھڑا لیتے ہیں، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اور نہ قبول کیا جائے گا ان سے کوئی بھی بدلہ، یعنی اگر وہ اس کے بدلے عوض کوئی چیز دینا چاہیں، کیونکہ کافی لوگ اس وقت کہیں گے یہ چیز دے رہے ہیں ہم، یہ دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں، ہاں ہم یوں کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ایسی کوئی بھی چیز نہیں آنی۔ آپ کو یاد ہے فرعون کا واقعہ، جو فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نکلا تھا، جب دریا کے درمیان راستہ بن چکا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دو پانی جو تھا وہ پانی کے درمیان نے ایسے راستہ بنا کہ پانی دو جگہوں پر ٹرانسفر ہو کر نا پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، اور جیسے فرعون اندر آنے لگ گیا تو ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ اور پھر جب وہ اندر ڈوبا تو اس نے ایک دم منہ کھولنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ جو وہ تھے نا روح قبض کرنے والا ان کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام نے ان کے منہ کے اندر نا وہیں سے گارا اٹھا کے نا منہ میں بھر دی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے اور اس کو معاف کر دیں، کیونکہ وہ بہت ہی اس نے ایسے کام کیے تھے جو کہ ناقابل برداشت تھے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر یہ والی بات ہو رہی ہے کہ مطلب کچھ بھی اس وقت کام نہیں آئے گی جب موت آنے والی، پھر کسی کا کچھ نہیں، کوئی سفارش، کوئی چیز، کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور نہ تم کسی طرح کی مدد نہیں دی جائے گی، کوئی بھی سفارش تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب ابتلا کا مطلب ہوتا ہے ازمانا یا کسی آزمائش میں مبتلا کرنا، ابراہیم علیہ السلام کو، اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کو بہروز کے رب کو بکلمات ازمایا، چند کلمات کے ساتھ، فاتمہن بس پورا کیا اس نے ان کو، قال کہا، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، للناسی لوگوں کے لیے، امامن ایک امام، قال کہا یعنی ان فرشتوں نے کہا، ومن اور کہا اور سے، ذریتی میری اولادوں میں سے بھی پیشوا بنا، یعنی اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، انہوں نے کہا پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنانا۔ اس لیے یہاں پر یہ دعا ہے کہ انسان کو دعا مانگنی چاہیے، اللہ پاک مجھے اور میری اولادوں کو اپنے دین کے لیے چن لے۔ قال لا ینال احد الظالمین، اور اللہ نے فرمایا کہ ہمارا
اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ جب پروردگار نے چند باتوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنانا۔ اللہ نے فرمایا ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ استغفر اللہ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ اور جب جعلنا بنایا ہم نے بیتا گھر کو مثابتاً جائے ثواب یعنی نماز پڑھنے کی جگہ للناسی لوگوں کے لیے، وہ امنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور پھر تم نے بنا لیا یا پکڑ لیا یا مخصوص کر لیا مقام ابراہیم کو مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، وعہدنا اور عہد کیا ہم نے الی ابراہیم علیہ السلام سے، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان یہ کہ طہیرہ پاک کریں بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ مطلب اس وقت کی بات ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی نا خانہ کعبہ کی، انہوں نے بنیاد رکھی تھی، تو پھر اس کی یہ اولادیں تھیں اور پھر ان کو مطلب یہ حکم دیا گیا تھا، اور پھر آج الحمدللہ اتنا سب سے بڑا ہمارا اسلامک جو ہے وہ وہاں موجود ہے، اور تمام لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جیسے خانہ کعبہ اور مکہ مدینہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب جعل اے پروردگار بنا دے میرے لیے ہاذا یہ بلدن اس شہر کو آمنن امن کی جگہ، رزق دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں سے، من جو آمنہ ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ کے لیے، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، جو ایمان لے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ قال کہا ومن اور جو کفر کرے فامتعہ بس فائدہ دوں گا اس کو، فامتعہ جو کفر کرے گا فائدہ دوں گا اس کو، قلیلاً تھوڑا، ثم پھر اضطرہ بے بس کر دوں گا اس کو، یعنی پھر اس کو مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار آگ پر، وبئس المصیر وبئس اور بری ہے، مصیر لوٹنے کی جگہ یا پھر جانے کی جگہ۔ اور جب ابراہیم نے دعا مانگی کہ اے پروردگار اس شہر کو امن کی جگہ بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما، تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا اس کو بھی کسی قدر، یعنی میں اس کو فائدہ دوں گا، متمتع کا مطلب ہوتا ہے کہ فائدہ دینا، کوئی مطلب ٹھیک ہے، اس کا یہی مطلب ہے فائدہ دینا، کسی قدر فائدہ دوں گا، اور پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، یعنی اس کو مجبور کر دوں گا کہ وہ عذاب ہی کو چکھے، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
وَإِذْ اور جب یرفع بلند کیا یا اٹھایا ابراہیم علیہ السلام نے قواعد اس کی بنیادیں من البیت گھر کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام نے ربنا اے ہمارے رب تقبل تو قبول کر منا ہم سے، انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ ربنا تقبل منا، اے رب ہم سے تو قبول کرنا ہماری یہ محنت۔ اسی لیے ہم عید پر جو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا، تقبل اللہ منا ومنکم، تو اس طرح ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہم سے اور ان لوگوں سے قبول فرما لے اعمال، ان کے اعمال اور ہمارے اعمال، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک انت تو ہی سمیع سننے والا، علیم اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا تو بنا ہمارے لیے مسلمین اطاعت گزار یا پھر فرما برداری کرنے والا، لکا آپ کے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولادوں میں سے بھی، امتن ایک جماعت، مسلمۃ لک فرما برداری کرنے والی، لکا آپ کے لیے، وہ ارینا اور دکھا ہمیں، مناسکنا طریقہ عبادت یعنی مناسک سکھا، وتب اور مطلب رجوع کر علینا ہم پر، انکا بے شک تو، انتا تو ہی تواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے رہنا، اور ہمیں دکھا اور ہمیں سکھا، مناسکنا یعنی ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا، اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما۔ توجہ کا مطلب یہاں یہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما، اور بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور تو بھیج، یا مطلب بعثت کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ بھیجا۔ ربنا اے ہمارے رب، وبعث تو بھیج، فیہم بیچ ان کے، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو جو پڑھتا ہے، علیہم ان پر، آیاتکا ہماری آیتیں، ویعلمہم الکتاب اور سکھاتا ہے ان کو کتاب، والحکمت اور دانائی کی باتیں، ویزکیہم اور پاک کرتا ہے ان کو، انکا بے شک، انتا تو ہی، عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ اور اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجیے جو ان کو آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے، اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے یعنی حکمت کی باتیں بتائے، اور ان لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سیکھنے، اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔